السلام علیکم۔ ارسل سٹوری ٹیلر کو دیکھنے والے معزز صارفین کو خوش آمدید، اور جو نئے آئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید۔ تو آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ حضرت ادریس کے بارے میں ہے، جو حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حنوک کا نام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حنوک کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک نبی اور سچا کردار ادا کیا ہے۔ کتاب قرآن میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچایا۔ اب ان کی پیدائش اور تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حنوک حضرت آدم اور ان کے بیٹے شیٹ کی تعلیمات اور مذہب کی پیروی کرتے ہوئے بابل میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ حنوک حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل کے تھے۔ اس نے لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی طرف بلایا، لیکن صرف چند ایک نے اس کی بات سنی، جبکہ اکثریت نے منہ موڑ لیا۔ حضرت حنوک اور اس کے پیروکار بابل سے مصر چلے گئے۔ وہاں اس نے اپنے مشن کو جاری رکھا، لوگوں کو عدل و انصاف کی طرف بلایا، انہیں کچھ خاص دعائیں سکھائیں اور انہیں مخصوص دنوں میں روزے رکھنے اور اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں کو دینے کی ہدایت کی۔ حنوک نبی کے حکیمانہ اقوال کچھ ہمیں معلوم ہوئے ہیں جو آپ کو پہنچائیں گے۔ وہ بنی آدم میں سب سے پہلے تھے جنہیں آدم اور سیٹ کے بعد نبوت ملی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ تحریر کی بنیادی شکل ایجاد کرنے والے پہلے شخص تھے، یعنی وہ پہلے تھے جنہوں نے لکھنے کے کام کو شروع کیا تھا۔ ان کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں جو میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ مبارک ہے وہ جو اپنے اعمال کو دیکھے اور انہیں اپنے رب کے سامنے وکیل بنائے۔ دوسرا اقوال، اللہ کی نعمتوں کا شکر اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا جو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر حسد نہ کرو، کیونکہ وہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہوں گے۔ جو حد سے زیادہ کام کرے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی کی اصل خوشی عقل حاصل کرنے میں ہے۔ بس یہ ان کے کچھ اقوال تھے جو ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ تو میرا کچھ چینل کچھ دنوں کے لیے بند تھا، اب دوبارہ میں نے دوبارہ آن کیا ہے، تو گزارش ہے آپ سے کہ مجھے سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اس چینل کو کنٹینیو رکھ سکوں۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، اپنا خوب خیال رکھیں، خدا حافظ۔